الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. آج ہماری تفسیر کو انشاءاللہ سورۃ اللیل. سب سے پہلے لیل کا معنی معلوم ہے کہ رات کو بولتے ہیں، نائٹ کو عربی زبان میں لیل بولتے ہیں. اس سورت کا نام لیل ہے. دیکھیے واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. اب رات جو اندھیرا ہے اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں. والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے. جیسا کہ 12 بجے دن کے 1 بجے جو روشن ہوتا ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ رات کے اندھیرے کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، دن کے اجالے کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یہاں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ واللیل، رات، پھر اللہ نے دن کا ذکر کرتے ہیں. آیت میں سب سے پہلے دن رات کا ذکر آتا ہے، پھر دن کا. کیونکہ مفسرین نے 2 جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے رات پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے دن کو پیدا کیا. سب سے پہلے دنیا پر اندھیرا تھا، اس کے بعد اللہ نے روشنی ڈالی. اسی وجہ سے سب سے پہلے اللہ نے رات کا ذکر کرتے ہیں، پھر دن کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا جو جواب ہے، دن کی شروعات جو نا رات سے ہوتی ہے. اس کی مثال اب دیکھیں کہ رمضان، مغرب میں ہم چاند دیکھتے ہیں تو رمضان شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے رات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دن کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وما خلق الذکر والانثى، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا قسم کھاتے ہیں جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. جینٹس اور لیڈیز کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ معلوم ہے کہ جینٹس لیڈیز تمام کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ جینٹس ہے، لیڈیز ہے. امام شنقیطی نے اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہے معلوم ہے کہ جینٹس اور لیڈیز تمام کو معلوم ہے، لیکن کھجور کا جو درخت ہے وہ لیڈیز بھی ہے جینٹس بھی ہے. اس میں نر اور مادہ دونوں ہیں کھجور کے درخت میں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ مذکر اور مؤنث کے اللہ نے قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ غور کریں گے تو کھجور کا درخت جس میں نر اور مادہ دونوں ہیں. اسی طرح ایک اور جو کیڑا ہے وہ لیڈیز بھی ہے جینٹس بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا. ایک ہوتا ہے کہ مرد اور عورت تمام کو معلوم ہے، اس طرح کھجور کا درخت جس میں لیڈیز اور جینٹس دونوں ہیں، نر اور مادہ جو نا کھجور کے اندر دونوں پایا جاتا ہے اس کے درخت کے اندر. تیسری جو بات ہے وہ ایک کیڑا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ جینٹس بھی ہے لیڈیز بھی ہے. یہ تمام بات امام شنقیطی جو ہے نا ان کی مشہور تفسیر اضواء البیان اس میں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے ان سعیکم لشتی، ہر انسان کا کام الگ الگ ہوتا ہے. کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے گناہ کرنے کے لیے، کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے نیک کام کرنے کے لیے. یعنی کہ ہر انسان کا کام الگ الگ ہوتا ہے. کوئی انسان حلال کماتا ہے، کوئی انسان حرام کماتا ہے، کوئی انسان گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی انسان نیکی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے. یعنی کہ ہر انسان کا کام جو ہے نا الگ الگ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس جس نے صدقہ دیا خالص اللہ کے لیے. آپ نے صدقہ دیا کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے آپ نے صدقہ دیا، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے لیے نہیں، خالص آپ اللہ کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور آپ قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں، جنت پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ آپ صدقہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک کام آسان کر دیں گے. آپ صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیں گے. صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دیتی. فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آپ صدقہ کریں گے کل انشاءاللہ آپ صلہ رحمی بھی کریں گے. آج صدقہ کریں گے کل انشاءاللہ آپ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. آج صدقہ کریں گے کل انشاءاللہ نفل نماز بھی آپ پڑھیں گے. یعنی کہ صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دیتی. پوری قرآن میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جہاں بھی متقی کا ذکر کرتا ہے
نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے اس کے فوری بعد صدقے کا ذکر کرتی ہے پوری قرآن میں. پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اعدت للمتقین. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو صدقہ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر صدقہ کرتی ہیں تو آپ متقی ہیں، آپ نیک بندے. آپ جتنا صدقہ کرتی ہیں آپ اتنے نیک ہیں. آپ جتنا صدقہ میں کم کرتی ہیں سمجھو کہ جو ہے نا آپ اتنے نیک نہیں ہیں. یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجئے. انسان جتنا کماتا ہے اس کے مطابق وہ صدقہ کرے. پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگ کون ہی؟ جو صدقہ کرتے ہیں. آپ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے آپ اتنے ہی نیک مانے جائیں گے. آپ جتنا کم صدقہ کریں گے اب اتنا ہی نیک میں آپ کم مانے جائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ نیک جو انسان صدقہ کرتا ہے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس کا الٹا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو کنجوسی کرتا ہے، جو صدقہ نہیں کرتا ہے. ایک انسان صدقہ نہیں کرتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور قیامت کا انکار کرتا ہے. دیکھیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو انسان صدقہ نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کے راستہ بند کر دیتے ہیں. اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے، کنجوسی کریں گے، ہمارے لیے جو ہے نا گناہ آسان ہو جائے گا، نیکی کا راستہ بند ہو جائے گا. کتنے لوگ دیکھتے ہیں جن کو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کتنے لوگ جن کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں. اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیں گے، نیکی کا راستہ بند کر دیں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ صدقہ کریں گے آپ کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا. اگر آپ صدقہ نہیں کریں گے فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، گناہ کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اسی وجہ سے انسان جتنا ہو سکے صدقہ کریں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، غلط بات ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو صدقہ دیتا ہے تو اس کے مال میں برکت دے دے. اللہم اعطی ممسکا تلفا، ایک اور فرشتے بدعا دیتے ہیں جو صدقہ نہیں کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جو صدقہ نہیں کرتا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. یعنی کہ صدقہ کا مطلب یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ جتنا کماتے ہیں وہ اس حساب سے جو نا آپ صدقہ کیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہ جو مال جو ہمارے پاس ہے، کنجوس کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے ہم صدقہ نہیں کرتے ہیں، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، نعوذ باللہ. کل جہنم میں کسی کو داخل کیا جائے گا، وہاں آپ کا مال آپ کو کام نہیں آئے گا. کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جہنم کا فیصلہ کریں گے، کیا وہ پیسہ دے کے بچ سکتا ہے؟ دنیا میں رشوت دے کے ہم بچ سکتے ہیں لیکن نعوذ باللہ اللہ کے پاس نہیں ہے. یہ جو پیسہ جو ہے نا کل آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے آج آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے پیسہ. کیسا؟ صدقے کے ذریعے سے. ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا ہمارے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو کنواں ہے مدینے میں یہ خرید کے صحابہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو کر دو. تو عثمان رضی اللہ عنہ پورا کنواں جو ہے نا میٹھا پانی کا کنواں پورا خریدتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. صدقے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کر کے تم جہنم سے بچ جاؤ. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک انگور کا ایک بیج صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. تو ہی جو ہے نا انسان اسی دنیا میں صدقہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن ہم ہمیشہ دعا کریں ہدایت کی، ہمیشہ دعا کریں. چلتے پھرتے بیٹھ جیسا ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم ہدایت کے لیے دعا مانگے. آسان دعا تمام کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے. صرف سورہ فاتحہ میں نہیں، ہمیشہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت پر قائم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلی دعا ہے، آسان دعا ہے ہدایت کے لیے. دوسرا جو دعا ہے وتر میں ہم کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہم دینی فی من ہدیت. وہ بھی دعا کیجئے، آپ دکان میں بیٹھ کر دعا کیجئے اللہم اہدینی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے. یہ دوسری دعا ہے، آسان دعا. تیسری جو دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے. یہ بھی دعا یاد کیجئے،
آسان دعا. چوتھی جو دعا ہے ہدایت کے لیے، اللہم انا نسألک الہدی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. پانچویں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر. ہدایت کے لیے آسان آسان دعا ہے. اور حدیث میں کئی دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھ. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے قریب ماحول ایسا آئے گا، ایک مسلمان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کافر ہو جائے. تو اسی وجہ سے انسان ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا مانگے. جو میں مختصر جو دعا آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، دوسرا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تیسرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، چوتھا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. دو سجدے کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے. ایک اور جو مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی دعا پڑھی. چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہیے، کیونکہ قیامت کے قریب لوگ بہت زیادہ جو ہے نا مرتد ہو جائیں گے، بہت زیادہ مرتد ہوں گے قیامت کے قریب، نعوذ باللہ. ہدایت کی دعا انسان ہمیشہ مانگتے رہے، کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. اللہ ہی کا ہے. دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آخرت کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ تعالیٰ تمام کو جہنم سے ڈراتے ہیں، تمام کو. یہاں دعوت کی دو قسم ہے. کسی آپ نان مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو اس کی دو قسم ہے. ایک ڈرانا آپ اسے کیسے؟ اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو جہنم میں داخل ہوگا. فَأَنذَرْتُكُمْ، اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں نارے جہنم سے. کافر کو بولیں گے اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو جہنم میں داخل ہوگا. یہ ایک طریقہ ہے دعوت کا. ایک اور طریقہ خوشخبری دے کر، اگر تو اسلام لا لے گا تو جنت میں داخلہ ملے گا، اگر تو اسلام لائے گا تو جنت میں داخلہ ملے گا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ہم دین کی دعوت دیں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نارے جہنم سے ڈراتے ہیں. جب جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار لا یصلاها الا الاشقى. جو برا انسان ہے، جو کافر ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. الذی کذب وتولی. کافر کون ہے؟ جو قیامت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، یہ کافر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جو متقی لوگ ہیں وہ نارے جہنم سے بچ جائیں گے. متقی میں سب سے پہلے مفسرین نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی کہ وہ جہنم سے بچ جائیں گے. ہاں لیکن اس کے علاوہ جو بھی انسان متقی ہے وہ نارے جہنم سے بچ جائے گا. متقی کسے بولتے، تقوی کسے بولتے ہیں؟ اس کی تین تعریف ہے. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حلال کام انجام دینا، حرام کام سے بچ جانا. حلال بزنس کرنا، حرام بزنس سے بچ جانا. یعنی کہ سب سے پہلے حلال کام کرنا، حرام کام سے بچ جانا آسان ہے. دوسرا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقوی ہے. اپنے دل کو گناہوں سے، غیبتوں سے، چغل خوریوں سے، جھوٹ سے، ان تمام سے اپنے دل کو بچا کر لے جانے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ کون فرماتی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. تیسری جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ الرضا بالقلیل. جتنا ہم کو رزق ملے اس پر خوش ہو جائیں، جتنا آپ کماتے ہیں اس پر آپ خوش ہو جائیں. الخوف من الجلیل، ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو، ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے دے. یعنی کہ ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا ہے بس. تقوی کسے بولتے ہیں؟ حلال کام انجام دینا، حرام کاموں سے بچ جانا. دوسرا اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقوی ہے. تیسرا قیامت کی تیاری کرنا، جتنا رزق ہم کو ملتا ہے اس پہ خوش ہو جانا. اور ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو. یعنی کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونے کا کیا مطلب؟ ہمیشہ ہم جہنم کو یاد کریں. کیوں؟ تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم نماز کی طرف آئیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے. نیک لوگ کون ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دیتی وہ انسان نیک ہے. دیکھیے جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے لیے وہ تو جہنم میں داخل ہوگا، لیکن حشر کے میدان میں 50,000 سال سانپ اس کو ڈھستے رہے گا. صحیح ترغیب کی روایت ہے.
جو زکوٰۃ نہیں دے گا 50,000 سال سانپ اس کو ڈھستے رہے گا. تو اسی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے, ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, بعض لوگوں کو زکوٰۃ محرم میں واجب ہو جاتا ہے. تو آپ پر واجب ہے کہ محرم ختم ہونے سے پہلے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. زکوٰۃ کے لیے 1 مہینہ ٹائم ہے بس. آپ محرم کی 1 تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گیا, تو محرم کی 30 تاریخ سے پہلے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. اگر کوئی مسلمان محرم کے بعد ادا کرتا ہے وہ گنہگار ہے, اسے توبہ بھی کرنا پڑے گا, زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد 1 مہینہ کا ٹائم ہے بس. جس طرح نماز وقت پہ پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھ سکتے نہیں, اس طرح زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنا واجب ہے. اگر انسان زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے لیکن 2 مہینہ کے بعد ادا کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا, وہ ساتھ میں توبہ بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. صدقہ دینے کے بعد آپ اسے احسان مت جتاؤ. میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں دیکھیں تاکہ وہ میرا کام آ جائے. بس لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو صدقہ دیتے ہیں, کسی کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ جو نا وہ میرا کام کرے. اس نیت سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. اصل واقعہ کیا ہے, ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, امیہ بن خلف جو کافر تھا وہ مار رہا تھا کسے, بلال رضی اللہ عنہ کو. امیہ بن خلف بلال رضی اللہ عنہ کو مار رہا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے میں خریدنا چاہتا ہوں. امیہ بن خلف جو کافر تھا, چلو 50 درہم دو. اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی وہ 50 درہم. یہ امیہ بن خلف جو نا جان بوجھ کے ریٹ بڑھا کر بتایا تھا, دیکھیں میں بلال رضی اللہ عنہ کو آپ کو دوں گا لیکن آپ 50 درہم دو. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ چلو میں 50 درہم دے دیتا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت 50 درہم امیہ بن خلف کو دیتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر چل جاتے ہیں. تو امیہ بن خلف کہتا ہے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ بلال کی قیمت 5 درہم بھی نہیں ہے, اس کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیہ بن خلف, اگر تو 5000 درہم بھی بولتا ہے تو میں اس کو خرید لیتا, کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے, چلتے تھے زمین پہ قدموں کی آہٹ آتی تھی جنت میں. ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی تھی اسی دنیا میں. اسی وجہ سے دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرتے ہیں کون, ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر لوگ بات کرنے لگتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ سے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, اس وجہ سے انہوں نے اس کو آزاد کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, میرے صدقے کا بدلہ مجھے اللہ کے پاس چاہیے, آپ لوگوں کے پاس نہیں. یعنی کہ آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں اس نیت سے صدقہ نہ کرے کہ وہ میرا کچھ کام کرے گا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, بس اللہ کو خوش ہو جائے, بس ہمارے صدقے سے اللہ خوش ہو جائے, اس نیت سے ہم صدقہ کریں. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان صدقہ کرے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اللہ اس سے خوش ہو جائے گا, اللہ اس بندے سے خوش ہو جائے گا, اسے جنت ملے گی. یہاں آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ رات کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, واللیل. آخری میں اللہ تعالیٰ صدقے کا ذکر کرتے ہیں. کیا کنیکشن ہے رات اور صدقے میں, کیا کنیکشن ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ افضل ہے صدقہ رات میں کرے. کیوں؟ تاکہ دکھاوے سے بچ جائے, ریاکاری سے بچ جائے. معلوم ہے حسین رضی اللہ عنہ, ان کے جو بیٹے تھے علی, وہ رات میں صدقہ کرتے تھے, وہ رات میں صدقہ کرتے تھے. یعنی کہ افضل ہے کہ ایک مسلمان رات میں صدقہ کرے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء الذین ينفقون اموالهم باللیل, اے لوگو تم رات میں تم صدقہ کرو. دن میں بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے اگر ریاکاری کا اندیشہ ہے تو ایک مسلمان رات میں صدقہ کرے. یعنی کہ پہلی آیت میں اللہ نے رات کا ذکر کرتے ہیں, آخر میں صدقے کا ذکر کرتے ہیں, لیکن انسان افضل یہ ہے کہ رات میں صدقہ کرے. دوسری جو بات ہے, پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ واللیل, آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یرضا, اللہ خوش ہو گئے. یعنی کہ پہلے آیت جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ رات, آخری میں اللہ نے فرمایا کہ خوش ہو گئے. رات اور خوش ہونا دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان رات میں تہجد پڑھے گا, ایسے بندوں سے اللہ خوش ہو جائیں گے. اگر آپ رات میں تہجد پڑھیں گے اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یضحک اللہ علی رجلین, اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں رجل قام فی لیلۃ باردہ, ٹھنڈی رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے. یعنی کہ اگر آپ رات میں تہجد پڑھیں گے اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. اسی وجہ سے سورہ لیل کے شروع میں اللہ نے رات کا ذکر کرتے ہیں, آخری میں اللہ تعالیٰ خوشی کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ رات میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا.
یعنی کہ یہ کچھ مختصر تفسیر تھی سورہ لیل کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب